بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، کچھ سوالات ہیں جس کا تعلق تراویح سے ہے اور بہت سارے سوالات جمع ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نشست کے اندر وہ تمام سوالات کے جوابات آ جائیں۔ جواب آ جائے تو آپ لوگ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں تراویح کے احکام اور مسائل۔ بہت اہم ہے یہ، اور ہر ایک کو اس کو شیئر کیجیے آپ، تاکہ معلوم ہو سکے تراویح کے متعلق مسائل۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ تراویح کی جو نماز ہے، تراویح ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کے اوپر سنت مؤکدہ ہے اور اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ اس کی مزید تفصیلات دیکھ سکتے ہیں در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 394۔ آپ وہاں پہ جائیں گے تو یہ مسئلہ پوری تفصیلات کے ساتھ آپ کو ملیں گے۔ تراویح کی 20 رکعت ہے۔ کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعت۔ جہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 شب 3 رات تراویح پڑھنا ثابت ہے، اور بعض روایات کے اندر 20 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھی طرح ذہن نشی کریں گے، ورنہ آج کے زمانے میں اس پرفتن ماحول میں لوگ گمراہ ہو جا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ 8 رکعت ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ 10 رکعت ہے، اور آج کل ایسے پڑھ رہے ہیں لوگ۔ کوئی 8 رکعت پڑھ رہے ہیں، کوئی 10 رکعت پڑھ رہے ہیں، کوئی 11 رکعت پڑھ رہے ہیں، کوئی 16 رکعت پڑھ رہے ہیں، کوئی 24 رکعت پڑھ رہے ہیں، کوئی 20 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، آنے والی جو نسل ہے نا، یہ ہمارے اکابرین کو بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ برا بھلا کہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں عوام الناس کو چاہیے کہ جب اس کے اوپر صحابہ کا اجماع ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 رات پڑھانا تراویح ثابت ہے اور 20 رکعت بھی ثابت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اجرا کیا۔ کس نے کیا؟ اجرا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے اشارے کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے، جس کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو عمر نبی ہوتے۔ ایسی شخصیت ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت کے اوپر تمام صحابہ کو جمع کیا۔ اپنے دور خلافت کے اندر 20 رکعت تراویح جاری کیا، اور تمام کے تمام کبار صحابہ وہاں پہ موجود ہیں۔ گویا کہ 20 رکعت کے اوپر صحابہ کا اجماع ہے۔ اب جب صحابہ کا اجماع سامنے آ جائے تو اب اس کے اوپر اعتراض کرنا اور اس کے اوپر سوالات اٹھانا اور یہ کہنا کہ ہم 8 رکعت پڑھیں گے، کوئی کہے 11 رکعت پڑھیں گے، کوئی کہے 10 رکعت پڑھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ جب صحابہ کا اجماع سامنے آ گیا، کیا صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ 8 رکعت بھی ثابت ہے؟ کیا صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ 11 رکعت بھی ثابت ہے؟ کیا صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ 16 رکعت بھی ثابت ہے؟ کیا صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ 24 رکعت بھی ثابت ہے؟ جب صحابہ کو معلوم تھا اور اس کے باوجود تمام صحابہ کا 20 رکعت تراویح کے اوپر اجماع ہو گیا،
تو اب اس کے اوپر کسی طرح سے قیل و قال کرنا گویا کہ صحابہ کے اوپر انگلی اٹھانا ہے، جبکہ وہاں خلفائے راشدین موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس موجود ہیں رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ ایسی شخصیت وہاں پہ موجود ہے اور وہ بھی خاموش ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھائے اور 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور تمام صحابہ پیچھے پڑ رہے ہیں۔ آج اگر کوئی بھی انسان 20 رکعت تراویح چھوڑ کر 8 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں، گویا کہ وہ صحابہ کے اجماع کا انکار کر رہے ہیں، صحابہ کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے۔ اس وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ تراویح 20 رکعت پڑھے، وہ 8 رکعت نہیں، 16 نہیں، 24 بھی نہیں، بلکہ کتنے 20 رکعت تراویح۔ اس وجہ سے عوام الناس کو چاہیے کہ جب صحابہ کا اجماع سامنے ہے، اگرچہ دلائل کے اوپر دوسری احادیث بھی آ جائے تو ہم ان تمام احادیث کو متروک سمجھیں گے کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ عمل کس کے اوپر ہے؟ اب صحابہ کے اجماع کے اوپر ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کا اجماع جب سامنے آ جائے تو اب ہم کو چاہیے کہ ہم بغیر چون چرا کے، بغیر قیل و قال کے، ہم امام صاحب کے پیچھے سکون کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ صحابہ کا اجماع، دلائل ہمارے پاس کتنے ہیں؟ اگر کسی مسئلے کو ثابت کریں گے تو دلائل کتنے ہیں؟ کیا مولوی صاحب دلائل کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ کتنے دلائل ہیں؟ 4 ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن شریف ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر کسی مسئلے کو ہم تلاش کریں گے تو اللہ کے کلام میں تلاش کریں گے، قرآن شریف کے اندر دیکھیں گے، اگر وہاں پہ وہ مسئلہ نہیں ملا تو ہم حدیث مبارکہ کے اندر جائیں گے، سنت رسول کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور وہاں پہ بھی نہیں ملے تو اب کہاں پہ جائیں گے؟ اجماع امت کے اندر۔ اجماع امت دلیل شرعی ہے، اور وہاں پہ بھی نہ ملے تو قیاس شرعی کی طرف چلیں گے، کیونکہ قیاس شرعی بھی دلیل ہے، شرعی دلیل ہے وہ۔ اس وجہ سے ہمارے پاس دلائل کتنے ہیں کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے؟ وہ 4 ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجرا کیا 20 رکعت تراویح کے اوپر، تمام صحابہ کو جمع کیا، اور وہاں پہ کبار صحابہ موجود ہیں، کسی نے بھی اعتراض کرتا، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، فقہائے صحابہ بھی موجود ہیں، اور محدثین جو صحابہ ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور خلفائے راشدین بھی ہیں۔ تمام کے تمام 20 رکعت کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اوپر جمع کیا، 20 رکعت تراویح کے اوپر، خود عشاء کی نماز پڑھائے، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھائے، اور انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائے، اور اس کے بعد تمام صحابہ وہاں پہ موجود ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر صحابہ کا اجماع ہے۔ اب جب صحابہ کا اجماع سامنے ہے تو اجماع جب آ جائے سامنے صحابہ کا، اور اس کے بعد یہ حدیث ہے وہ حدیث ہے، کچھ بھی نہیں، حدیث ہے ہم مانتے ہیں، لیکن اس حدیث کے اوپر عمل نہیں ہے، عمل اب اجماع صحابہ کے اوپر ہے۔ میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پوری کی پوری امت کسی ایک گمراہی کے اوپر جمع ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ خاصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے کہ کسی ایک ایسی چیز کے اوپر جو شریعت کے اندر نہ ہو اور اس کے اوپر پوری امت متفق ہو جائے، ممکن نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت جاری کیا، تراویح کی 20 رکعت،
اور تمام صحابہ خاموش ہیں، کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، اور ہر ایک صبر و سکون کے ساتھ پڑھتے رہے تراویح، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز کتنی ہے؟ 20 ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی حدیث سامنے آ جائے آپ فوری کہہ دیں کہ اس کے اوپر صحابہ کا اجماع ہے۔ 20 رکعت کے اوپر کس کے اجماع ہے؟ صحابہ کا اجماع ہے۔ ایسے ویسے ہم جیسے لوگوں کی اجماع ہوتا تو ایک بات ہوتی، صحابہ کا اجماع جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ایسی جماعت ہے جس سے اللہ رب العزت بھی راضی ہے اور یہ لوگ بھی اللہ رب العزت سے راضی ہیں، جن کو سرٹیفکیٹ رضاعت کی سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دیا، ایسی جماعت کی اجماع ہے۔ اس وجہ سے اب انتشار پیدا نہ کریں، امت کے اندر انتشار پیدا نہ کریں، 20 رکعت تراویح پڑھتے رہیں۔ آگے آئیے، تو تراویح کتنی ہے؟ 20 رکعت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی۔ اس کی پوری تفصیلات آپ دیکھیں گے سنن کبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299، آپ وہاں پہ جائیں، پوری تفصیلات آپ کو ملیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو تراویح کی نماز کتنی ہے؟ 20 رکعت ہے۔ کوئی بھی احادیث سامنے آ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ صحابہ کے اس کے اوپر اجماع ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ 20 رکعت پڑھتے ہیں، اور 20 رکعت ہمیشہ پڑھتے رہیں موت کے آخری شام تک۔ آگے چلیں، تراویح کی جو جماعت مسجدوں کے اندر ہو رہی ہے، کبھی گھروں کے اندر بھی ہوتی ہے، کبھی اور مصلی لگاتے ہیں لوگ، تو تراویح کی نماز کیا ہے؟ آیا یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ تو سنت ہے تو سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ کیا ہے؟ یہ بات آنی چاہیے نا۔ تو اچھی طرح ذہن نشی کریں گے کہ تراویح کی جو نماز ہے، تراویح کی جو جماعت ہے، یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محلے کے اگر پورے آدمی نہ پڑھے تو سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے، اور اگر کچھ لوگ چند آدمی پڑھ رہے ہیں اور اکا دکا آدمی اگر نہیں پڑھے تو فرمایا وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ البتہ ہمیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں ملتی ہے۔ کتنی نیکیاں؟ 1500 نیکیاں، اور اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اس سے محروم ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ تراویح کی نماز ذوق اور شوق سے پڑھتے رہیں۔ تو تراویح کی جماعت کیا ہے؟ سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اس کی پوری تفصیلات آپ جا کے دیکھیں، ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70 کے اوپر آپ جائیں، یہ مسئلہ آپ کو وہاں پہ ملیں گے۔ آگے چلیں، تراویح کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ یہ بھی جاننا ضروری ہے یا نہیں؟ میرے بھائی، تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے فرض نماز پڑھنے کے بعد۔ عشاء کے فرض نماز پڑھنے کے بعد تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے، اور رہتا کب تک ہے؟ صبح صادق تک۔ صبح صادق فجر کے اذان سے پہلے فجر کے اذان تو صبح صادق ختم ہو جاتا ہے، تب فجر کی اذان ہوتی ہے، تو صبح صادق تک تراویح کا وقت رہتا ہے۔ عشاء کی فرض پڑھنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اب کوئی شخص یہ چاہے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھ لیے اور تراویح شروع کر دیں، آپ یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو تراویح کا وقت عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد صبح صادق تک رہتا ہے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص تراویح کی نماز پڑھ لے، عشاء کی نماز نہیں پڑھا ہے، ہاں، وہ اتنا بڑا علامہ ہو گیا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو ہم پہلے پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز سے پہلے تراویح اگر کسی نے پڑھ لیا تو میرے دوستو تراویح لوٹانی پڑے گی، پھر سے پڑھنی پڑے گی، وہ ادا نہیں ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ ادھر دیکھیے، اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے اسے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تراویح کا وقت عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔
عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے ادا اگر کسی نے کر لی تو وہ ادا نہیں ہوگی. اس کی تفصیلات آپ کہاں دیکھیں گے؟ حوالہ دے رہا ہوں، آپ جا کر کے لائبریری میں جا کر کے دیکھیں اس کو. لکیر کی فقیر نہ بنیں آپ لوگ. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ اس مسئلے کو جا کر کے دیکھیں گے فتاوی عالمگیری کے اندر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 115، وہاں پہ جائیں، یہ مسئلے آپ کو پوری تفصیلات کے ساتھ ملیں گے. آگے چلیں. عشاء کے فرض وتر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لیے آپ، اور عشاء کے بعد سے تراویح کے وقت شروع ہو جاتا ہے. اب ہم یہ سمجھے کہ عشاء کی نماز پڑھ لیے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت ہے، سنت مؤکدہ، وہ بھی پڑھ لیے، اور وتر کی نماز بھی پڑھ لیے، اور اس کے بعد آپ تراویح پڑھ رہے ہیں. اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کی تراویح کی نماز ادا ہو جائے گی. آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ وتر کی نماز اخیر میں پڑھیں آپ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ رات کی آخری نماز کون سی ہو؟ وہ وتر کی نماز ہو. اس وجہ سے عشاء کی نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں، اور اس کے بعد وتر کی تراویح کی جماعت ہو، تراویح کی نماز ہو. اگر کسی نے تراویح سے وتر کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد تراویح پڑھ لی تو تراویح ادا ہو جائے گی. یہ مسئلہ آپ کو کہاں ملیں گے؟ در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94، وہاں پہ جائیں گے، یہ مسئلے آپ کو پوری تفصیلات کے ساتھ ملیں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور آگے چلیے. تراویح کی نماز اگر چھوٹ گئی، بھائی کسی سفر میں تھے یا کسی اور مصروفیات میں تھے، تراویح کی نماز پڑھ نہ سکے، چھوٹ گئی، فوت ہو گئی تراویح کی نماز، تو کیا اب اس کی قضا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ایک شخص کہے گا رات میں تراویح ہم پڑھ نہ سکے، چلو بھائی ہم ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد 20 رکعت پڑھ لیتے ہیں. میرے بھائی آپ اچھی طرح ذہن نشی رکھیں گے کہ تراویح اگر فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ تراویح کی نماز اگر قضا ہو جائے، فوت ہو جائے، تو اب اس کی قضا نہیں ہے. جیسے کہ رات کی نماز کسی وجہ سے ہم نہیں پڑھ سکے، عشاء کی چھوٹ گئی، تو ہم اس کو دن میں پڑھ سکتے ہیں. ہاں، مکروہ اوقات کو چھوڑ کر کے جب چاہیں ہم قضا کر سکتے ہیں. لیکن تراویح کی نماز اگر فوت ہو جائے میرے دوست، تو پھر اس کی قضا نہیں ہے. اچھی طرح ذہن نشی کریں گے. یہ مسئلہ آپ کو کہاں ملیں گے؟ یہ بھی ملیں گے در مختار کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر، وہاں پوری تفصیلات ہے. بہتر یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں 10 سلام کے ساتھ. ابھی ایک شخص کہے گا کیا ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں پوری 20 رکعت؟ یہ صحیح نہیں ہے، ہمارے اسلاف سے بھی یہ ثابت نہیں ہے. 20 رکعت تراویح پڑھیں گے اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے اور 10 سلام کے ساتھ پڑھیں گے. اور یہ بات سمجھ میں؟ یہ مسئلہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ بھی ملے گا در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 494، آپ وہاں پہ جائیں، یہ مسئلہ پوری تفصیلات کے ساتھ آپ کو وہاں ملیں گے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کی جو 20 رکعت ہے، کیا ہر رکعت کے اوپر نیت کریں گے؟ بعض لوگ جو ہے نیت ہی نہیں کرتے ہیں. امام صاحب بھی شروع میں نیت کرتے ہوں گے، اور اس کے بعد جب چوتھی رکعت تیسری رکعت شروع ہوتی ہے، کھڑے ہوئے اللہ اکبر، پتہ نہیں ثنا اور وغیرہ پڑھے یا نہیں پڑھے. میرے دوستو یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشی رکھیے آپ کہ تراویح کی نماز ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے. وہ بات آ رہی سمجھ میں؟ 2 رکعت 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، 2 رکعت کر کے پڑھیں گے اور 10 سلام کے ساتھ پڑھیں گے، اور ہر 2 رکعت کے اوپر نیت کریں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیتوں کے اوپر ہے. یہ مسئلہ آپ کو کہاں پہ ملے گا؟
یہ بھی ملے گا در مختار جلد نمبر 2 کے اندر۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کر کے تراویح پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ بعض فقہائے کرام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، یہ بیچارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کیا، یا بعض لوگ بیٹھ کر کے، ہاں کوئی عذر ہو تو الگ مسئلہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کر کے تراویح پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے بعض فقہائے کرام کے نزدیک یہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں پہ ملے گا آپ کو؟ یہ بھی ملے گا آپ کو در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 499 کے اندر، آپ وہاں پہ جائیں، پوری تفصیلات آپ کو ملیں گے۔ آگے چلیں۔ تراویح کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ افضل ہے، اولا ہے، بہتر ہے کہ آپ تراویح کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ مسجد میں پڑھیں آپ، اور جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر گھر میں با جماعت ادا کر لے تو ادا ہو جائے گی، کوئی اکیلے بھی پڑھے تو نماز تو ہو جائے گی۔ ہم کسی وجہ سے مسجد نہیں جا سکے، ہاں گھر میں جماعت کیے با جماعت ادا ہو جائے گی تراویح کی نماز۔ اگر اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو ادا ہو جائے گی، لیکن ثواب کم ملے گا، ثواب کے اندر کمی آ جائے گی، اجر کے اندر کمی آ جائے گی۔ اس وجہ سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ حتی الوسع کوشش یہ کریں کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد ہی میں ادا کرنے کی کوشش کریں، ٹال مٹول سے کام نہ لیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ پوری تفصیلات آپ کو ملیں گے فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116۔ یہ مسئلہ آپ وہاں پہ جائیں، لائبریری کے اندر جائیں، لائبریری ہے نا مدرسے میں، تو مدرسے میں لائبریری میں بیٹھیں اور ایک ایک مسئلے کے پوری دلائل آپ ان کتابوں کے اندر جا کر کے دیکھیں۔ میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سہولت ہو، لائبریری کے اندر جائیں آپ۔ ایک اور مسئلہ، تراویح میں پورا قرآن سننا اور سنانا دونوں سنت مؤکدہ ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تراویح میں قرآن پڑھنا اور سننا یہ کیا ہے؟ دونوں، پڑھنا بھی اور سننا بھی، یہ دونوں سنت مؤکدہ ہے۔ یہ آپ کو کہاں ملیں گے؟ فتاوی رضویہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 548۔ فتاوی رضویہ کھولیں، ہاں بہت بہترین فتاوی کی کتاب ہے، اور وہاں پہ جائیں، یہ پوری تفصیلات آپ کو ملیں گے وہاں پہ۔ آگے چلیں۔ اگر کسی وجہ سے تراویح کی نماز فاسد ہو جائے، امام صاحب 2 رکعت نماز پڑھائے تراویح کی، اور جتنا بھی قرآن شریف پڑھنا تھا پڑھے وہ، لیکن کسی بھی بنیاد پہ وہ نماز لوٹانی پڑی، فاسد ہوگی، نماز ہوئی ہی نہیں۔ اب وہ امام صاحب جانتے ہیں کہ نماز کیوں نہیں ہوئی، پورے مقتدی کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن یہ 2 رکعت کے اندر جو فساد ہو گیا، فاسد ہو گئی نماز، یہ 2 رکعت کے اندر جتنے قرآن شریف آپ پڑھے ہیں آپ کو وہاں سے پڑھنی پڑے گی، 2 رکعت لوٹائیں گے اور قرآن جہاں سے شروع کیے تھے آپ وہاں سے پھر سے پڑھیں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو قرآن ناقص ہوگی، یعنی ختم قرآن کا جو ثواب آپ کو اجر چاہ رہے تھے آپ، وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشی کریں گے کہ اگر کسی وجہ سے تراویح کی نماز فاسد ہو جائے تو جتنا قرآن پاک ان رکعتوں میں پڑھا تھا ان کا اعادہ کیا جائے، تاکہ ختم قرآن میں نقصان نہ ہو، قرآن مکمل ہو۔ جب آپ آخری رمضان میں قرآن مکمل کریں گے، والناس تک جائیں گے، تو کوئی آیت رہ نہ جائے، کوئی سورہ رہ نہ جائے، تبھی تو قرآن مکمل ہوگی نا۔ تو آپ کی 2 رکعت نماز فاسد ہو گئی، چاہے کسی بھی بنیاد پہ ہو، جب آپ اس کو اعادہ کرنے لوٹا رہے ہیں تو جہاں سے قرآن شریف پڑھے تھے ان 2 رکعتوں کے اندر، وہاں سے آپ پڑھیں گے۔
یہ مسئلہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ مسئلہ آپ کو ملے گا فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 118۔ فتاوی عالمگیری کھولیں اور اس صفحہ کے اوپر جائیں، پیج نمبر کے اوپر، وہاں پہ یہ مسئلہ آپ کو پوری تفصیلات کے ساتھ ملیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے گڑبڑ نہیں کرنے کا، اچھی طرح سے تراویح کی نماز پڑھنا۔ اور ایک مسئلہ آئیے، الگ الگ مسجد میں تراویح ادا کر سکتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ہر مسجد میں تراویح نماز؟ ہاں بھائی، جتنی ہمارے محلے میں 4 مسجد ہے تو 4 مسجد ہے، ہر مسجد کے اندر تراویح کی نماز ہو اور ہر مسجد کے اندر قرآن مکمل ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ارے بات سمجھ میں؟ ہاں، اگر جامع مسجد ہے اور ایک ہی مسجد میں پورے محلہ ایک جگہ پڑھ رہے ہیں، ایسا بھی کر سکتا ہے کہ 4 مسجد ہیں، ان میں سے ایک مسجد بڑی ہے، جامع مسجد ہے، پورے محلے کے لوگ اس میں آ جاتے ہیں، سب لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کے تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، یا الگ الگ مسجد کے اندر ادا کریں تو بھی ہو جائے گی۔ جم کے ختم قرآن میں نقصان نہ ہو، یعنی ہر جگہ قرآن مکمل ہو۔ محلے کے اندر 4 مسجد ہے اور 4 مسجد کے اندر، بات آ رہی سمجھ میں؟ ہر مسجد کے اندر جماعت سے تراویح ہو رہی ہے تو قرآن مکمل ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آدھا یہاں آدھا وہاں، کچھ یہاں کچھ وہاں، ایسا نہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہر مسجد میں الگ الگ تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مکمل ہونی چاہیے، قرآن کا نقصان نہ ہو۔ قرآن کا نقصان نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ قرآن مکمل نہ ہو، کسی مسجد میں قرآن مکمل نہیں ہو رہی ہے، یہ صحیح نہیں، ہر مسجد کے اندر قرآن مکمل ہو۔ فرمایا کہ تراویح کی 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا۔ 2 رکعت پڑھتے ہیں نا بھائی، 2 رکعت کے اوپر بیٹھنا تھا، تحیات پڑھنا تھا، درود شریف پڑھنا تھا، اس کے بعد سلام پھیرنا تھا، لیکن ہم بھول کر کے کھڑے ہو گئے، بیٹھے ہی نہیں۔ 2 رکعت کے اوپر بیٹھنا تھا، ہم بیٹھے نہیں۔ مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں گے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کے اندر بہت کوتاہی ہوتی ہے مساجد کے اندر، کیونکہ بعض حفاظ کرام جو ہوتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے ہیں، صرف حافظ ہوتے ہیں، اور اس بیچارے کو مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے مسائل معلوم ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کیا؟ اس وجہ سے ہر ایک کو یہ ویڈیو پہنچائیے آپ کہ 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو وہ بیٹھ جائے، تحیات پڑھے، تحیات پڑھنے کے بعد سجدہ سو کرے، سجدہ سو کرنے کے بعد پھر تحیات درود شریف وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھر کر کے نماز مکمل کرے، 2 رکعت اس کی مکمل ہو جائے گی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہوا، اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو، آ رہی بات سمجھ میں؟ 2 رکعت کے اوپر بیٹھنا تھا، بیٹھے نہیں، بھول کر کے کھڑے ہو گئے، تو جب تک آپ تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، سجدہ سو کے ذریعے سے اپنی نماز کو مکمل کریں۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ آیا کہ تیسری رکعت کا ہم سجدہ کر لیے، کیا کیے؟ تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، تو اب 4 رکعت مکمل کرے، وہ کیا کریں گے؟ 4 رکعت مکمل کریں۔ اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے مسئلہ، اس کے اندر بہت ساری کوتاہی ہوتی ہے۔ تو تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر لے، وہ تو 4 رکعت پوری ہو جائے گی، تو پہلے کے جو 2 رکعت ہے وہ آپ کی مکمل ہوگی، 2 ہی رکعت نماز ہوگی اور 2 رکعت نہیں ہوگی وہ۔ اس وجہ سے ان 2 رکعت کے اندر، آخر کے جو 2 رکعت ہے، ان 2 رکعت کے اندر جو بھی آپ قرآن شریف پڑھے ہیں اس کو پھر سے پڑھیے آپ۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اگر سمجھ میں نہیں آئے تو لائبریری جائیں آپ۔ اگر 2 پر قاعدہ کیا تھا، آ رہی بات سمجھ میں؟ 2 رکعت نماز تراویح کی ہو رہی تھی، 2 رکعت کے اوپر ہم بیٹھے اور تحیات پڑھنے کے بعد ہم کھڑے ہوئے، بھول سے کھڑے ہو گئے۔ اب جب کھڑے ہو گئے تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قاعدے کے اندر ہم بیٹھے تھے۔ اب اگر ہم 2 رکعت پڑھ لیے تو 2 یہ 2 کتنی رکعت ہو گئی؟ 4 رکعت، آپ کی 4 رکعت ہو جائے گی۔
آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اور یہ پوری تفصیلات آپ کو ملیں گے فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118 کے اندر. آپ لائبریری میں جائیں گے، وہاں پہ فتاوی عالمگیری آپ کو ملیں گے. مدرسے کے جو لائبریری ہے اس میں جائیے آپ، اور وہاں پہ دیکھیے. آپ آگے چلیں. مسئلہ یہ ہے کہ 3 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیا. 3 رکعت پڑھ کر کے تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے. کتنی رکعت پڑھے؟ 3 رکعت پڑھ لیے، اور 3 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیرا. اگر دوسری پر بیٹھا نہیں تھا، دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، بیٹھے نہیں تھے، تو فرماتے یہ ہیں کہ 1 رکعت بھی نہیں ہوگی. کیا ہوا؟ 1 رکعت بھی نہیں ہوگی. بات اچھی طرح سمجھیں گے. 2 رکعت پہ بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھے، 1 رکعت پڑھ لیے مکمل، اور 3 رکعت ہوگی. 3 رکعت پہ آپ سلام پھیر دیے. ان تینوں میں سے 1 رکعت بھی نہیں ہوگی، آپ کو پھر سے لوٹانی پڑے گی. آ رہی بات سمجھ میں؟ تراویح کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں، پورے مسائل جو ہے نا یاد رہنی چاہیے، اور مقتدی کو یاد ہو یا نہ ہو، امام صاحب کو تو یاد رہنی ہی چاہیے. ہاں، مسائل تراویح ایک کتاب ہی ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے کتابیں. ان کتابوں کا ہر حفاظ کو چاہیے کہ وہ کتاب اپنے ساتھ رکھے، اور اس طرح کے جب مسائل آ جائیں تو کتاب دیکھیں اور اس کے مطابق آپ عمل کریں. ورنہ جس طرح مرضی میں آیا، بعض لوگ تو سمجھیں گے کہ چلو بھائی 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا تو 1 رکعت نہیں ہوئی، 2 رکعت تو ہو گئی. یہ 3 رکعت میں سے 1 رکعت بھی نہیں ہوئی، پھر سے آپ کو پڑھنی پڑے گی. آ رہی بات سمجھ میں؟ ان کے بدلے میں 2 رکعتیں دوبارہ ادا کریں. آپ کیا کریں گے؟ دوبارہ سے ادا کریں گے. جتنی قرآن شریف آپ پڑھے تھے ان 3 رکعت کے اندر، پھر سے آپ کو وہاں سے پڑھنی پڑے گی. اور اگر وہ چھوڑ دیا آپ تو قرآن ناقص رہ جائے گی. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ آپ کہاں پہ ملے گا آپ کو؟ آپ جائیے فتاوی عالمگیری کے اندر، اور وہاں پہ آپ کو ملیں گے فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118 کے اوپر. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب سلام پھیر دیے. سلام پھیرنے کے بعد بعض مقتدی کہتے ہیں کہ امام صاحب 2 ہی رکعت ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ 3 رکعت ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ 4 رکعت ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ 1 ہی رکعت ہوئی. ہوتا ہے نا بعض دفعہ مسجد کے اندر کسی مقتدی کو صحیح یاد ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا ذہن و دماغ باہر گھومتے رہتا ہے. ہم مکمل نماز میں رہیں گے تبھی تو ہم کو یاد رہے گا کہ امام صاحب 1 رکعت پڑھائے یا 2 رکعت پڑھائے. اور امام صاحب تو ان کی نگاہیں اور ذہن و دماغ قرآن شریف کے اوپر رہتی ہے. کہاں سے شروع کیے تھے، کہاں پہ ختم کیے، کہاں پہ رکوع ہے، کہاں پہ سجدہ ہے. اس وجہ سے مقتدیوں کو چاہیے وہ استحضار کے ساتھ تراویح پڑھے. تو یہاں پہ مسئلہ یہ آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ 2 رکعت ہوئی، امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ادھر سے آواز، پہلی سب سے آواز، امام صاحب 2 ہی رکعت ہوئی، ادھر سے 3 رکعت، ادھر سے 1 رکعت. اب کیا امام صاحب کیا کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب جب مقتدیوں میں اختلاف ہو جائے تو امام صاحب اب کسی کا نہ سنے، بلکہ وہ اپنی یادداشت کے اوپر زور ڈالے اور دیکھے اس کا حسن ظن کدھر جا رہا ہے، ظن غالب کدھر جا رہا ہے. امام صاحب کہہ دے کہ ہاں مجھے یاد ہے کہ 2 رکعت ہوئی ہے، تو امام صاحب کی بات مانی جائے گی، اور کسی مقتدی کی بات یہاں پہ نہیں مانی جائے گی. امام صاحب نے کہا کہ نہیں 1 ہی رکعت ہوئی ہے، تو پھر سے اب پڑھنا شروع کر دیں گے. تو گویا کہ امام صاحب کی باتوں کا اعتبار ہوگا. جب مقتدیوں میں اختلاف ہو جائے، امام صاحب اپنی یادداشت کو دیکھنے کی کوشش کریں. تو فرمایا یہ کہ تو امام کو جو یاد ہے اس کا اعتبار ہے. امام کو جو بھی یاد ہے وہ کہے 2 رکعت ہوئی ہے تو امام مقتدیوں کو ماننا پڑے گا. اب بعض مقتدی تو لڑائی کر لیتے ہیں ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ. ایسا نہیں ہونی چاہیے میرے دوستو. ہمارا جو یہ دین ہے، دین اسلام، الدین یسر، دین بالکل آسان ہے. اس کے اندر لڑائی جھگڑے، فساد، کینہ، بغض، اور وہ بھی رمضان المبارک کے اندر، یہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ پوری تفصیلات آپ کو ملیں گے فتاوی عالمگیری کے اندر. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جب امام صاحب قرات کرتے ہیں
پہلی رکعت میں آدھا پارا پڑھ لیے اور دوسری رکعت کے اندر ایک صفحہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ دونوں رکعت میں قرات برابر برابر ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ برابر برابر۔ پہلی رکعت میں آپ آدھا پارا پڑھے ہیں تو دوسری رکعت کے اندر بھی آدھا پارا پڑھیے آپ۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پہلی رکعت کے اندر 2 صفحہ 3 صفحہ پڑھ لیے اور دوسری رکعت کے اندر ایک ہی صفحہ، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بالکل قرات برابر برابر ہو، ہاں تھوڑی بہت 19-20 ہو جائے تو معفو عنہ ہے، لیکن بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے، کیا ہے کہ دونوں رکعت میں قرات برابر برابر ہو۔ فرمایا کہ اور اگر کوئی ایسا نہ کیے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے۔ کیا کریں گے؟ جب بھی تراویح کی نماز آپ پڑھائیں گے، او حافظ صاحب تراویح کی نماز پڑھائیں گے تو کیا کریں گے؟ تو دونوں رکعت میں قرات برابر برابر ہونی چاہیے۔ آپ دن ہی میں اس کو استحضار کر لیجئے کہ پہلی رکعت میں کہاں پہ رکوع کرنا ہے اور دوسری رکعت میں کہاں پہ رکوع کرنا ہے، اور دونوں کے اندر برابر برابر۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آگے چلیے، یہ مسئلہ آپ کو کہاں پہ ملے گا؟ یہ بھی مسئلہ ملے گا فتاوی عالمگیری کے اندر۔ آپ وہاں پہ جائیں گے یہ مسئلے آپ کو مل جائیں گے۔ ایک اور مسئلہ جو بہت اہم ہے، امام اور مقتدی۔ ایک امام ہوتے ہیں آگے اور پیچھے سب کے سب مقتدی ہوتے ہیں، تو فرمایا یہ کہ امام اور مقتدی ہر 2 رکعت کی ابتدا میں ثنا پڑھے وہ۔ کیا ثنا پڑھے وہ؟ امام تعوذ تسمیہ بھی پڑھے۔ آج کل اس کے اندر بہت کوتاہی ہوتی ہے مساجد کے اندر۔ ہر 2 رکعت کی ابتدا میں، جس طرح ہم شروع میں تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھے اور اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، تو ہر 2 رکعت الگ الگ پڑھتے ہیں نا، 2 رکعت کر کے پڑھ رہے ہیں اور 10 سلام کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہیں، 20 رکعت پڑھنا ہے، تو ہر 2 رکعت کے بعد آپ ثنا بھی پڑھیں۔ مقتدی صرف ثنا پڑھیں گے اور امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کریں گے۔ اس کے اندر آج رمضان المبارک کے اندر بہت کوتاہی ہوتی مسجد کے اندر۔ مقتدی تو ثنا پڑھتے ہی نہیں ہیں اور امام صاحب اتنا تیزی میں رہتے ہیں کہ مقتدی کو ثنا پڑھنے کا وقت بھی نہیں دیتے ہیں، وہ بس اللہ اکبر کیا الحمدللہ رب العالمین شروع۔ میرے بھائی سکون سے، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ اور جہنم سے آزادی کا والا مہینہ ہے یہ۔ اس وجہ سے اللہ کی رحمت اور برکت لٹائی جا رہی ہے، تو اس کے اندر ہم کوتاہی کیوں کریں گے؟ صبر و سکون کے ساتھ پڑھیں آپ، تھوڑی بہت اگر لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ اسے برداشت کریں آپ۔ یہ مسئلہ آپ کو کہاں ملیں گے؟ یہ مسئلہ آپ کو ملیں گے در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 498 کے اندر۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کیا کریں گے؟ ہر 2 رکعت کی ابتدا میں ہم کیا پڑھیں؟ مقتدی ثنا پڑھیں گے اور امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کریں گے۔ آگے آئیے، اور التحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا بھی پڑھنی ہے۔ امام صاحب اتنا جلدی میں ہوتے ہیں کہ تحیات پڑھے اور سلام پھیر دیے۔ کیا حافظ صاحب ایسا ہوتا ہے نا؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ جب ہم تحیات میں بیٹھیں گے تو تحیات بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، اور جو دعائیں معصورہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ مکمل بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد سلام پھیریں گے ہم۔ اور آج کل یہ رواج بن گیا ہے، امام صاحب بھی اتنی جلدی میں ہوتے ہیں۔ میرے دوستو ایسا نہ کریں۔ حافظ لوگ ہو بھائی، 1 گھنٹے کے بجائے تراویح میں 2 گھنٹہ ہو جائے پرواہ نہیں، کیا؟ کیونکہ تراویح کی نماز اگر چھوٹ گئی تو قضا اس کی نہیں ہے،
ہم پڑھتے رہے، 1 مہینہ تو اللہ نے دیا ہے، تو صبر و سکون کے ساتھ ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ کہیں ثنا چھوڑ دیتے ہیں، تو کہیں درود شریف چھوڑ دیتے ہیں، اور کہیں دعائے معصورہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو مکمل پڑھنے کی کوشش کریں. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ مسئلہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ مسئلہ ملے گا در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 498 کے اندر. اچھی طرح ذہن میں رکھیں گے. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد، نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ 27 رمضان کو اکثر مساجد کے اندر تراویح مکمل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ 27 رمضان کو تراویح پڑھ لیے، اور اس کے بعد 2 راتیں اور ہے، پڑھتے ہی نہیں ہیں. بھائی عام تو عام، خاص کا بھی حال یہی ہے. جو امام صاحب تراویح پڑھا رہے تھے وہ بھی گئے، اب کبھی مؤذن صاحب پڑھاتے ہیں، کبھی کوئی اور پڑھاتے ہیں. خیر کوئی بھی پڑھائے، لیکن ہم کو مکمل تراویح پڑھنی ہے. قرآن پڑھنا اور سننا یہ الگ سنت ہے، تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے، دونوں الگ الگ ہے. قرآن آپ ہو سکتا ہے کہ 10 دن میں مکمل کر لیں، قرآن یہ ہو سکتا ہے 6 دن میں مکمل کر لیں، جیسا کہ ہم لوگ اکثر کیا کرتے تھے، کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم تراویح آخری رمضان تک پڑھتے رہیں بھائی، چھوڑے نہیں. یہ سمجھ لیں کہ تراویح مکمل ہوگی 27 رمضان کو، اور بعض مساجد کے اندر مٹھائی بانٹ دیتے ہیں، بس ہو گیا رمضان وہیں سے ختم مکمل. یہ صحیح نہیں ہے، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. جس دل جمعی کے ساتھ، جس شوق اور ذوق کے ساتھ پہلی رمضان میں پہلی تراویح پڑھ رہے تھے، ویسے ہی ذوق اور شوق کے ساتھ ہم اخیر رمضان تک پڑھتے رہیں، چھوڑے نہیں. یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے، اگر 27ویں کو یا اس سے پہلے قرآن مکمل ہو گیا، تب بھی اخیر رمضان تک آپ تراویح پڑھتے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں. ترک کرنا صحیح نہیں ہے، چھوڑنا صحیح نہیں ہے. اور یہ مسئلہ آپ کو ملے گا فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 کے اندر، صفحہ نمبر 118 کے اندر. آپ لائبریری میں جائیں، یہ پوری تفصیلات آپ کو ملیں گے. بعض مقتدی بیٹھے رہتے ہیں، بعض مقتدی کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے رہتے ہیں. مسجد کے اندر دیکھیے آپ، امام صاحب شروع کیے، الحمدللہ بھی پڑھے، اور اس کے بعد جہاں سے پڑھنا ہے وہ شروع کر دیے. آدھا پڑھ لیے، مقتدی پیچھے بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں یا کچھ اور چیزوں میں مصروف ہیں. وہ میرے بھائی ایسا کرنا درست نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ مساجد کی بھی حرمت کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، تراویح کی بھی حرمت کا خیال نہیں ہے، آپ کو جماعت ہو رہی ہے اس کی بھی حرمت کا خیال نہیں ہے. یہ تو ایک مذاق بن گیا. اس وجہ سے کوئی بھی مقتدی چاق و چوبند کے ساتھ آپ تراویح پڑھیں، سستی و کاہلی نہیں. 20 رکعت پڑھیں. جب آپ، اللہ نے صحت دی ہے، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور رمضان سے پہلے اللہ سے دعا کیے تھے کہ اللہ مجھے سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ رمضان مبارک تک پہنچا دے. اللہ نے پہنچا دیا ہے، تو اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کیسے؟ تراویح کے پیچھے مقتدی بیٹھے رہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں امام صاحب اب رکوع میں جائیں گے، فوری اٹھ کر کے چلے گئے رکوع میں. اب وہ اللہ اکبر بولے، وہ تکبیر تحریمہ کے اللہ اکبر ہے یا رکوع کا اللہ اکبر ہے؟ کیا اگر تکبیر تحریمہ کا اللہ اکبر نہیں ہے، وہ اس کا مطلب یہ کہ اس کی تراویح ہوگی ہی نہیں. بس وہی مسئلہ ہوگا، کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، جان بچی تو لاکھوں پائے، لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. اس وجہ سے میرے دوستو، مقتدی حضرات ایسا نہ کریں، خاص کر کے وہ لوگ جو بالغ ہیں، عاقل ہیں. اور جو بچے ہیں، بچوں کو چھوڑ دیجئے آپ، بچے جو ہے وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں. بچے اگر بیٹھ رہے ہیں تو بیٹھنے دیجئے، اس کو بھگائیے بھی نہیں. بعض مساجد کے اندر بچوں کو بالکل بھگا دیتے ہیں. بھائی اگر کوئی بچہ، چاہے کسی کا بھی بچہ ہو، اس کو اپنے پہلو میں، بازوں میں کھڑا کر لیجئے. آپ اس کو پیچھے کرنا، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، دوسری مرتبہ بچہ مسجد آئے گا ہی نہیں.
اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے بازو میں رہیں گے تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی. بچوں سے نماز خراب کیوں ہوگی جبکہ بچہ ہوش مند ہے؟ وہ نہ تو وہ پیشاب کرنے والا ہے اور نہ تو وہ کچھ اور کرنے والا ہے. تھوڑے بہت شرارت کر رہے تو کر رہے ہیں، کرنے دیجیے. وہ اس وجہ سے بچوں کا خاص خیال رکھیں. مسجد سے کسی بھی بچوں کو بھگائیں نہیں، چاہے کوئی بھی بچہ ہو اس کو اپنے پہلو میں کھڑا کر لیجیے. آپ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو مقتدی حضرات بیٹھے رہتے ہیں، جب امام رکوع کرتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے اکابرین و علماء کرام یہ فرماتے ہیں یہ جتنے بھی مقتدی بیٹھے ہوئے تھے شرط یہ کہ وہ عاقل بالغ ہو، بچوں کو اس کے اندر شامل نہ کر سکتے ہیں. عاقل ہو، بالغ ہو، اور مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں، جب امام رکوع میں جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں رکوع میں وہ. تو فرمایا ایسے تمام کے تمام لوگ منافق ہے، منافق کی علامت ہے یہ. اگر آپ منافق کی طرح نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی. اس وجہ سے نماز محترم بشان عبادت ہے، ایسا کہ گویا کہ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. تو وہاں پہ ایسی حرکت نہ کریں بھائی. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہاں تو ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہی ہیں آرام کے لیے، اور دعائیں پڑھتے ہیں، جو معصورہ دعا ہے وہ دعائیں پڑھتے ہیں، کافی ہے وہ. پھر بیٹھے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو جتنے بھی لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور امام صاحب جب رکوع میں جاتے ہیں تب رکوع میں جاتے ہیں، تو ایسے تمام کے تمام لوگ کیا ہیں؟ منافق ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آپ جا کر کے دیکھیے بہار شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36، اور وہاں پہ جا کر کے دیکھیں، وہاں پہ صاف لکھا ہوا ایسے تمام لوگ منافق ہیں. اور جو منافق ہوں گے اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی. اس وجہ سے ایسا ہرگز نہ کریں. ہاں، دل جمی کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھنے کی کوشش کریں. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں وتر جماعت کے ساتھ ادا کرنا افضل ہے. وتر کی نماز کس کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ. بعض لوگ امام صاحب 20 رکعت پڑھ لیے اور اس کے بعد چلے جا رہے ہیں، جا سکتے ہیں آپ، لیکن افضل اور بہتر کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ اجر ملے گا. اس کے بعد آپ گھروں کے اندر اور نوافل پڑھ لیجئے، رات میں تہجد پڑھیے، وہ الگ مسئلہ ہے یہ. اس وجہ سے جماعت کے ساتھ وتر کی نماز پڑھنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، اولا ہے. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک شخص عشاء کی جو نماز پڑھے ہیں فرض، وہ تنہا پڑھے ہیں، نماز تنہا، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تھے عشاء کی نماز. اچھی طرح سمجھیں گے، کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھی طرح سمجھیں گے اس کو. جماعت کے ساتھ فرض نماز نہیں پڑھے عشاء کی، تنہا پڑھے وہ، اور وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے وہ. اب ایسا شخص آیا وہ تنہا وتر کی نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ ہی پڑھ لے؟ یہ اہم مسئلہ ہے. فرمایا یہ کہ بعض اکابرین نے فرمایا کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ الگ ہی پڑھ لے، تنہا ہی پڑھ لے. لیکن اگر کسی نے جماعت کے ساتھ پڑھ لیا اس کی نماز ہو جائے گی. اگرچہ انہوں نے فرض نماز تنہا پڑھا تھا، وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی. بعض اکابرین نے فرمایا کہ جب انہوں نے تنہا عشاء کی نماز پڑھا ہے تو انہیں چاہیے کہ وتر کی نماز بھی تنہا ہی ادا کرے. ہاں، اس کو کہاں دیکھیں گے؟ بہار شریعت کے اندر آپ دیکھیں. ایک اور مسئلہ کہ امام صاحب کی پیچھے فرض نماز پڑھے. آخری مسئلہ، امام صاحب کی پیچھے کیا پڑھے؟ فرض نماز پڑھے عشاء کی، اور اب وتر کی نماز کوئی اور پڑھا رہے ہیں، اور وتر کی جماعت نماز کوئی اور پڑھا رہے ہیں. 3 امام صاحب ہو گئے نا بھائی. تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ میرے دوستو، ایسا کرنا درست ہے. اگر ایک ہی امام صاحب عشاء کی نماز بھی پڑھائے اور تراویح بھی پڑھائے، وتر کی نماز بھی پڑھائے، یہ بھی صحیح ہے. اور اگر مختلف امام صاحب آ جائیں، امام صاحب فرض نماز پڑھائے اور اس کے بعد حافظ صاحب تراویح پڑھائے، اور پھر کوئی اور بزرگ تھے، کوئی اور حضرت تھے، عالم صاحب تھے، ان کو آپ آگے بڑھا دیے آپ وتر کی جماعت کے لیے، ایسا کرنا بھی درست ہے.
کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دیکھیں گے وہ عشاء کی فرض نماز پڑھاتے تھے. کیا پڑھاتے تھے؟ عشاء کی فرض نماز پڑھاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود. اور تراویح کے لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھاتے تھے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور جب 20 رکعت مکمل ہو چکی ہے تو اب ویتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھانے کے لیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے تھے. یہ ثابت ہے. اس وجہ سے اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو ایسا کرنا درست ہے. آپ اس کی پوری تفصیلات فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور مسئلہ رہ گیا کہ نیت کیسے کریں گے. نیت کرتے ہیں نا بھائی، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. ہاں، بعض لوگ زبان سے بھی اگر آپ کر لیں تو کر سکتے ہیں. ہاں، کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں سنت تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کی. کس کے لیے پڑھتے ہیں نماز؟ اللہ کے لیے. تو واسطے اللہ کے لیے اس امام کی پیچھے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. آپ زبان سے بھی ادا کر سکتے ہیں، ورنہ دل کے ارادے آپ کھڑے ہوئے ہوگی نیت. کیا؟ تو یہ چند باتیں تھے، یہ مسائل آئے تھے میرے سامنے تو میں نے آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ رکھ دیا ہے. آپ اسے خود بار بار سنیں اور اس سے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں اور ہمارے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں تاکہ عمل کرنا آسان ہو. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین.